ہم میں سے اکثریت اسلام کو عبادات کا دین سمجھتی ہے. ہمارے ہاں 80-90% دین مسجد کے اندر ہے، لیکن میری رائے کے مطابق 80-90% دین مسجد سے باہر ہے. یہاں نماز ہے، جمعہ بڑا کیا تو تلاوت کر لی، یہ 2-3 کام ہیں جو مسجد کے اندر ہے. اصل اسلام شروع ہوتا ہے باہر، بازاروں میں شروع ہوتا ہے، منڈیوں میں شروع ہوتا ہے، عدالتوں میں شروع ہوتا ہے، دفاتر میں شروع ہوتا ہے، جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں شروع ہوتا ہے، شادیوں میں شروع ہوتا ہے، طلاق میں، نکاح میں، خوشی میں، غمی میں. یہ سارے فنکشن مسجد کے اندر ہے کہ مسجد سے باہر؟ باہر. تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا ایک بڑا حصہ وہ مسجد سے باہر ہے، اور ہم بہت بڑا نیک بندہ مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ جو صرف عبادات میں، اور عبادات سے بھی مراد کیا ہے؟ وہ نفل پڑھنے والا ہے، نفلی روزے رکھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ 4-5 کام جو بہت زیادہ کرتا ہے، ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بہت عبادت گزار ہے. کام بڑا اچھا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کل اسلام نہیں ہے. یہ کل اسلام نہیں، یہ ایک اہم ترین حصہ ہے. اب آگے آ جائیں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو دین دے کے بھیجا ہے، میرا تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد سارے دین کینسل ہو گئے، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ سکھ مت، نہ جین مت، نہ ہندو مت، جتنے کی مت ہماری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب پر ہم نے اسلام غالب کرنا ہے. اور یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اپنے دین کو محض نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور نفلی کام اس تک محدود رکھتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں ہونا جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غلبے کا مشن دیا ہے، بنیادی طور پر ہم 4 کام دیکھتے ہیں. کتنے کام؟ 4 کام ہم دیکھتے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کا پیغام، آپ کا دین وہ تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا. ایک وہ وقت تھا آپ سنگل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے چھپ کے مکے سے نکل کے جا رہے ہیں، ایک یہ وقت ہے. ایک وہ وقت ہے ٹھیک 8ویں سال آپ 10,000 کا لشکر لے کے چڑھے دن مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ منتیں کر رہا ہے آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے والد بڑے نیک تھے، آپ کے دادا جی بڑے اچھے تھے. مقصد یہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ وہ کام نہ کرنا، نرمی رکھنا. جاتے ہوئے 2 بندے ہیں، آتے ہوئے 10,000 ہیں. یہ چینج آ رہی ہے. اب ہم آگے ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سب سے غالب کام، سب سے زیادہ کام جو رسول اللہ نے کیا وہ دعوت اللہ کا کام تھا. کون سا کام تھا بھائی؟ دعوت اللہ. اور دعوت اسی کے لیے خدمت ہے، اسی کے لیے سیاست ہے، اسی کے لیے جہاد ہے. جو کام بھی ہم نے کرنا ہے سب کا مقصد اینڈ پہ یہی ہے اللہ ہماری دعوت کو مضبوط کر دے. جہاد، خدمت، سیاست سب جزیات ہیں، اصل دعوت ہے. دعوت کے یہ بازو ہیں، یہ پر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو کام کیا اس کا نام دعوت ہے. اب دعوت کے کام میں آپ نے بڑا سادہ سا طریقہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے لوگوں کو کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ہر نبی نے یہی کہا کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ. ہم تو تمہیں رب سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کو اپنی عبادت کے لیے کھڑا کرنے آئے نہیں. ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نبیوں جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بالخصوص ہمارا یہ جو ایمان ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا دعوت کا جو کام ہے اس میں بڑی جماعتیں دعوت کا کام کرتی ہیں، بڑی تحریکیں دعوت کا کام کرتی ہیں، بڑے بڑے ادارے دعوت کا کام کرتے ہیں. مگر دعوت میں نصاب کیا ہے؟ دعوت میں مزاج کیا ہے؟ دعوت میں سلیبس کیا ہے؟ دعوت میں کیا پیش کرنا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟
उनकी पॉलिसी और नजरिया क्या है, ये अक्सर जमातों ने अपना अपना तय किया है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करने के लिए जो हिदायत और हक के नाम पर कुरान और हदीस दिया है, रसूल अल्लाह सल्लम ने इन्हीं दोनों चीजों की बुनियाद पर सारी दुनिया में दावत का काम किया। गोया दावत के लिए जो निसाब है वो कुरान है और हदीस है, ये निसाब है। फिर एक बड़ी खैर की बात, ये तो हम सब खुशी से कबूल करते हैं कि हमारी दावत कुरान और हदीस है, बड़ी अच्छी बात है। जहां आके हमें गलती लगती है या हमसे कोई खराबी हो जाती है, वो है असलूब दावत कि हम काम तो तबलीग का करते हैं, काम तो दावत का करते हैं, मगर दावत को पेश करने में हमसे कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ सुस्तियां होती हैं। उनमें से मैं 2-3 चीजों का तज़किरा करूंगा, फिर बात आगे लेके चलता हूं। हमारी तबीयतों में सख्ती बड़ी है, हमारी तबीयतों में सख्ती है कि नहीं है, शिद्दत भी है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अक्सर जगहों पर मैंने वैसे भाइयों से बात की, मैंने जब ये बात कही कि इस तबीयतों में सख्ती बड़ी, लफ्जों में भी तलखी, तो ये शिद्दत, ये सख्ती, ये क्यों है? कहने लगे जिहड़ा सच ते हक है ना, ये तो कौड़ा हुंदा है। क्या ख्याल है, क्या राय है आप भाइयों की? ठीक राय है ना? जिन जिन की राय है कि हक कड़वा होता है वो हाथ खड़ा करें। राय देनी है ना, कोई परेशानी वाली, अपनी सोच है। क्यों जी? हक कौड़ा होंदा है, मतलब मेरी राय वे। तुहाडे च कोई इतफाक करदा इहदे नाल? किन्ने करदे ने? हाथ तां खड़ा करो। तुसीं जानी डरन दे, मैं चरस पीण वाली पुछ बैठा। हाँ जी, सच्ची गल कौड़ी ला दी, मेरे भरा ने भी सच्ची गल कर छड़ी। हुण मैं लगा करन, ए पक्खा है, सच है कि झूठ है? किनू किनू कौड़ महसूस हुई? मैं कहना भई है सर्च लाइट है, मोबाइल है, वो इश्तिहार है, ऐसी है। हाँ जे मैं पक्खे नूं कहां कुर्सी बड़ी सोहनी थां टंगी, तो हाँ कहना पागल है यार, यह कुर्सी है। तो जदों मैं कहण दिया पक्खा है, गल तो सच्ची है। हुण तुहाडे चों किसी नूं परेशानी नहीं ना आई? सब तो ज्यादा सच किन्ने पेश किया? की ख्याल है? तो जिहड़ा बंदा हर वेले कौड़ी गल करे, ਉਹਦਾ तारफ कौड़े बंदे का हुंदा कि मिठे का हुंदा? ते जे सच कौड़ा है फिर नौज़ बिल्ला उधर की गल करोगे? क्यों जी? या साड़ी गल सही नहीं तो ना, या फिर उधर नहीं ना ही जुरत कर सकते। असं कहना शहद वर्गे मिठे हैं। भाई शहद वर्गे मिठे हैं, सब तो ज्यादा हक उन्हें बयान किया है, सब तो ज्यादा हक उन्हें बयान किया है। मेरी राय वे असी इनू थोड़ा बदलीए। हक सच कौड़ा कोई नहीं, कौड़े साडे रवैया च। अगर एक कौड़ा हुंदा ते जिहड़े लुक लुक के सुनते हैं, साडे उलमा सुनाते ना, वो लुक लुक के आके सुनते हैं। कौड़ी शैनू पागल धक्के ना माँ बाप आंदे ने, वो जे तू अंदरों बुखार खत्म करना है ना, ते तू ना ये पखड़े का पानी पी लै, ਇਹਦਾ तू कट के कोई जूस पी लै। वो आंदा ये तो सामने प्याला करिए जान निकल जाती, तू ही मैनू आंदे हो मैं पिया। वो माँ बाप धक्के ना पिलांदे ने भी तेरी फिंसियां ठीक हो जाएंगियां, फलां ठीक हो, लेकिन असीं कहना ना भी ये नहीं पीता जाता, कौड़ा है। तो जिहड़ा लुक लुक के पीवे फिर वो कौड़ वाला काम तो नहीं ना होना। कुरान लुक लुक सुनते सन ना, कुरान ही हक है, हदीस ही हक है। मेरे भाई कई बंदियां नूं मच्छर लड़दा है तो मच्छर ही मर जाता हुंदा ना काम। वो मच्छर की आई दी ही कि खून ही कौड़ा हुंदा है, खून कौड़ा हुंदा। सवेरे बजाए मच्छर खून की टैंकी भर के किते जाए, उहदे थल्ले सारे रगड़ा लगा हुंदा है। सरकार का खून ही एडा मिठा हुंदा है। मेरे भाई ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि हमारे लहजों में लफ्जों में तलखी है, मजाज हमारा अंदर से अपना गर्म है। असा सादा तरीका लभ्या हक दे मोटे ते रख के ते पूरी गन चला छड़ी देंगे। हक ते भाई कौड़ा ही हुंदा, चुभना ही चुभना। कौड़ साडे अंदर है ते पेश करने हक का नाम ला के। अगर ये बात होती तो सबसे ज्यादा हक बयान किया रसूल अल्लाह सल्लम ने। आपका तारफ कभी मीठे बंदे का नहीं होना था, आपका तारफ नौज़ बिल्ला दूसरा होना था। ये हमारी कमजोरी है, हमने इसकी इस्लाह करनी, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आइंदा ये नहीं कहना हक कौड़ा है। उंज एक अरबी का मुहावरा है, मैं कुछ उलमा नूं पुछया, अरबी का मुहावरा है हक बयान करो भावें कौड़ा लगे। इसका मतलब है हर गल हक वाली कौड़ी नहीं लगे। हो सकता कई बंदी कौड़ी, वो कौड़ी नहीं हुंदी, वो असल च साडे मफाद के खिलाफ जाए तो कौड़ी हो जाती।
کیا خیال ہے؟ جو چیز ہماری مزاج کے خلاف ہو گئی وہ کڑوی ہو گئی، اور جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ میں نے مثال دی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ شدت پسندی، بال کی کھال اتارنا، اس چیز نے بھی ہماری دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اس چیز نے بھی ہماری دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پازیٹو سوچ نہیں ہے ہماری، نیگیٹو سوچ ہے، اور یہ سنت سے نہیں ملتی، منفی سوچ نبی سے نہیں ملتی، مثبت ملتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ پڑھتا ہے 3 نمازیں، ایک بندہ پڑھتا ہے، انہوں کی کہنا چاہیے؟ تو جی انہوں کبھی جانا تو دوزخ چاہیے، کیونکہ 2 تو پڑھتا نہیں پیا۔ جن نے ایک نماز بھی جان کے چھڈی انہیں کی کیتا؟ تو جی تو کفر کیتا ہے تو بخشیا تو جانا کوئی نہیں، تو یہ بھی چھڑ چھڑ۔ ایک کیا طریقہ ہے؟ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے پاس کسی بندے کی تعریف ہوئی، آپ نے پہلے اس کی خوبی کو بیان کیا، پہلے اس کی خوبی کو بیان کیا۔ آپ نے کہا بندہ بہت اچھا ہے، پہلے اس کو اچھا کہا، پھر کہا اگر 2 کام اور کر لینا تو اور اچھا ہو جائے گا۔ کیا 2 کام؟ ایک آپ نے کہا اگر اپنا تہمت جو نیچے ہوتا ہے وہ ذرا پنڈلی تک کر لے تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا اس بندے نے جو بال رکھے ہیں، جو لمٹ ہم نے بتائی ہے اس سے زیادہ لمبے ہیں، اگر وہ اس کے مطابق کاٹ لے، بس یہ 2 کام کر لے تو بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ کر لے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہے پازیٹیوٹی، یہ ہے مثبت سوچ کہ آپ پہلے کسی کی خوبی کو قبول کریں، تسلیم کریں، پھر اس کو کہ یار تھوڑا آ جا گاں کر لیں۔ میں ویکنا 5 نمازاں نے تو اللہ دے بندے 3 تے پڑھنے پیچھے رہ کی گیا ہے، 2 رہ گئی نے، یہ بھی کام کھچ چھڑ۔ یہ ہے مثبت سوچ، یہ اس کو حوصلہ دے گی۔ تے جے ساڈے دعائی اتے وہ کہہ بیٹھا بھی بندے تے مینوں سیانے لگے نے، تے انہاں کہا بھی تو جدوں 2 جو نہیں پڑھدا تے تو جانے دوزخ وچ، تین بھی چھڑ چھڑ، وہ آندا پھر نہیں پڑھدے بھی جانا جو دوزخ چ۔ یہ شدت ہے، منفی سوچ ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج ہے جتنی اچھی چیز ہے اتنی کو قبول کرو اور اس کو تھوڑا جا اور گاں توڑ لے، یہ ہے اس کا سٹائل۔ یہ جو شدت ہے نا، اس نے ایک اور کام بھی کیا ہے، محسوس نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ علماء بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ سچ بات اسلام پریکٹس کا نام ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اسلام مشق کا نام ہے، باتیں تو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ مشق کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے برے بندے کو ڈیل کیا ہے، بڑے برے بندے کو، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ بن ابی۔ قرآن کے مطابق اس نے اللہ کے نبی کی گستاخی بھی کی، پتہ ہے نا، سخت لفظ اس نے بولے۔ ہماری ماں پر جو تہمت لگی اس میں بھی بڑا کردار اس ٹیم کا۔ پھر اس بندے نے اندر سے دین کو قبول نہیں کیا۔ اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا کیا، یہ ہمارے بڑے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جس جگہ کے ہمیں پتہ نہیں ہے یا پتہ کرنا نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہمارے نبی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں کہ اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا کردار کیا تھا، رئیس المنافقین کا کردار کیا تھا، یہ تو بڑی دنیا کو پتہ ہے۔ جو کم ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اگر ہمیں اپنے نبی کا پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ رویہ کیا رکھا، کیا ہمارا مزاج بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ کسی بندے نے کہا بندہ یہ سازشی بھی ہے، کام بھی خراب کرتا ہے، بڑے معاملات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو لا دئیے۔ آپ نے وہاں کہا نہیں، اگر میں نے اس کی اجازت دی، اگر ہم نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا قتل کرواتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بندہ اندر سے خراب، سازشوں میں ملوث، مگر اس کے ظاہری کلمے کی وجہ سے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مسلمان ڈیل کیا کہ نہیں کیا؟ بطور مسلمان ڈیل کیا، حتیٰ کہ آخری وقت اپنی قمیض مبارک دے دی کہ یار پواؤ جے دا کو ٹائم لنگ دا جد لنگاؤ، جنازے کے لیے چلے گئے۔ اگر بطور کافر لیتے تو پھر جنازہ تو نہیں پڑھانا تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں جہاں یہ دیکھنا چاہیے
کہ بھئی عبداللہ بن ابی کا کردار کیا ہے، وہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے نبی کا رویہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس برے بندے کے ساتھ ذاتی سلوک کیا تھا، اور ہمارے لیے اصل میں نمونہ وہی۔ ایک بندہ اور ہے، یہودی ہے، سخت بات کر دی، کہتا ہے السلام علیکم، نعوذ باللہ، یعنی آپ پرما ہوتا ہے، آپ نے اتنا ہی کہا وعلیکم، ساتھ اماں جی عائشہ جا رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی نے دو چار سنا دی، وہ بندروں کی اولاد، وہ خنزیروں کی، سوروں کی اولاد، دو چار سنا دی۔ تو ہم جیسا ہوتا ہے نا تو ہم اپنے دوستوں میں بیان کرتے، میں تو چپ کر گیا پر گھر والے نے بھی وہی بڑی کیتی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ساری دنیا کی اصلاح کے لیے، آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی، فوری طور پر کہا عائشہ اللہ جو نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نرمی چیزوں کو خوبصورت بناتی ہے اور سختی عیبدار بناتی، جو اس نے کہا میں نے ویسے ہی پلٹا دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو مطلب آپ نے فوری روکا اس بات کو کہ ہم اس اخلاق کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرنا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ اپنے اخلاق کے مطابق پیش آتا ہے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کے مطابق پیش آنا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ باتیں کافروں کے خلاف کریں تو اچھی لگتی ہیں، مسلمانوں کی آپس میں یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ ایک چیز آگے، پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن ابی کے کلمے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی رکھی، جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو ہماری بھی نرمی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہماری شدتوں نے ایک ماحول پیدا کیا کہ ہمارے علاوہ جنتی ہے کوئی نہیں، تے جے کسی نے جان دی کوشش کی تے ساڈا تے چونکہ سارے پلاٹاں دا بیانہ ہو گیا تے یہاں کے لات اڑانی تے بندہ سٹ چھڑنا۔ کیا جنت دینے نہ دینے کے فیصلے اصولاً یہ اختیار اللہ کا کہ ہمارا ہے؟ تو جو اختیار ہی ہمارا نہیں، ہمیں اس پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ایک جرنل بات ہے کہ یار یہ کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں نہیں جائے گا اور میں ضرور جاؤں گا۔ ہمارے پاس امیدیں اچھی ہیں، توکل اللہ پر ہے، لیکن اس کی ضمانتیں نہیں ہیں۔ یہ ہم اللہ پر اچھی امید رکھتے ہیں، جو شرطیں اس نے بیان کی، عقیدے کا درست ہونا، فرضوں کا پورا ہونا، حرام سے بچنا، حلال پر قناعت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کے ساتھ امید کریں گے کہ اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے کراس لگانے شروع کیے، یہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، یہ بھی منافق، وہ بھی کافر، یہ چیز ہماری دعوت کو آگے پھیلنے بڑھنے نہیں دے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس عقیدہ درست نہیں، نظریات میں کمزوری ہے، بڑا کچھ ہے، وہ تو جناب میٹھا طریقہ اختیار کر کے تو شر بھی پھیلا جائیں، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کے دعوے ہیں ان کے ماشاءاللہ رویے اتنے خوبصورت ہیں کہ دعوت کا ایک اسلوب یہ بھی چلتا ہے کہ بھی سامنے سے کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ کہتے ہیں اے میرے بچے دا نا ماموں ہے، یہ ایک اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ آ گیا ساڑا میرا، تو بہتر طریقہ کون سا بھائی؟ گل تو ایک ہی ہے نا، لگتا تو ساڑا ہی ہے، لیکن اگر ہم ساڑا کہیں گے یہ مہذب لفظ ہے کہ یہ کہیں گے میرے بچوں کا ماموں ہے، یہ کوئی وقار والا لفظ ہے؟ تو اہی ساڑے والا کام چھڈیے تو مامے والا کام پھڑ لئیے، یہ نال بندے نیڑے لگ جان گے۔ ٹھیک ہے، ایک میری گزارش یہ ہے۔ اس سے اگلی میری گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی توحید والا نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی اسلام کے لیے غیرت مند نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی اللہ کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں کہ وہ کن باتوں پر راضی ہوتا ہے، کن پر ناراض ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کے کسی کو علم نہیں۔ بخاری شریف میں یہی بات رسول اللہ نے کہی، لوگوں تم میں سے میں زیادہ جانتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کو، میرے برابر تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر راضی ہوتا ہے اور کس پر ناراض۔ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، اس کی تیمارداری کرنے اللہ کے نبی گئے، کیوں بھائی؟ اہی بھی کدی جانے ہیں، اہی آپس سانو پتہ لگ جائے نا فلانا بیمار ہے، یقین کریو اللہ انہوں چک لے، انہوں اللہ نے چکنا تے اس علاقے توحید و سنت پھیلنی ہے۔ یعنی یہی نہیں انہیں جو کہ اسی کوئی محنت کر لئیے، کوئی محبت کر لئیے، کہ کوئی جا کے گل سنا لئیے، اے نہیں، بیٹھے بٹھائے ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی تے بٹن دبا کے ہی کام کرنا چاہنے ہیں۔
ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ। ਆਸ ਇਹ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲਾ ਜਾਏ ਮਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਫੇਰ ਤੌਹੀਦ व सुन्नत गालिब होनी है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ है, ये नबवी सोच है? अगर अल्लाह के नबी यहूदी लड़के की तीमारदारी कर सकते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों का पता ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? लेकिन लेंगे तब जब उनके वजूद को कबूल करेंगे, तस्लीम करेंगे कि अल्लाह के नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का कलमा कबूल कर रहे हैं कि यार इसके साथ बतौर काफिर डील नहीं करनी, मैं इसको मतलब कलमा पढ़ने वाला ही समझ के इससे मैं चल रहा हूं। लेकिन हमारी हालत ये है, 5 वक्त का कोई नमाजी भी होगा, बड़ी अच्छी तबीयत का मालिक भी होगा, बस हमारे दिमाग में कोई ख़ास दायरा है, उस दायरे में कोई बंदा आ गया तो ठीक है, जो उससे बाहर है वो अज मरदा कल मरदा घड़ी नूं मर जाए, सानू कदी परवाह है। तो उंज असीं चाहते अल्लाह दे दीन नूं हर इलाके च फैला दईए। भाई अज तो सलाब नहीं फैलते, दावत कितों फैलनी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत मौका देखा। आपने लड़के को पूछा, लड़के तेरा क्या हाल है? उसने कहा जी बताया जो अपना हाल था। आपने साथ ही उसको कहा, ए लड़के तो तौहीद और रसालत की गवाही दे दे, मतलब तौहीद का कलमा पढ़ ले, मेरी रसालत को कबूल कर ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप भी यहूदी। तो ये जो मौत होती है ना, इसके करीब लेबॉर्ट्री रिपोर्ट बड़ी सही देती। वो लोग जो रूटीन में ना अल्लाह की तरफ नहीं आते और जनाब नरमी नहीं करते, तौबा नहीं करते, हलाल हराम का ख्याल नहीं रखते, जब इनको कहा जाता है ना जनाब मलकुल मौत आ गया है। फिर अल्लाह ने एक जगह कुरान में फरमाया, फिर बाद लोग तो क्या सोचते हैं कि अल्लाह थोड़ा जा वक्त ते दो, की करना है भाई? कहता है फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं ना को थोड़ा जा पैसे ने चंदा चुंदा अल्लाह दी राह च दवां ताकि मेरा नाम भी नेक लोकां च लिख किते। उदों कहण दिया जदों अगले पीछे बैठे ने ही गिन लेने आ, तू ही अगली तैयारी करो, तुहाडा काम नहीं। उस वक्त हम कहते हैं मोहलत, अब फैसले हमारे दुरुस्त हो रहे हैं। जब मौत नजर आ रही है तो बच्चे के बाप ने कहा, बेटे अबुल कासम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी, अबुल कासम जो कह रहे हैं कबूल कर ले। बच्चे ने माशाल्लाह फौरी कलमा पढ़ा, अल्लाह का करना हुआ, इधर कलमा पढ़ा उधर फौत हो गए। आप उस घर से बाहर निकले और कह रहे हैं शुक्र है उस जात का जिसने मेरे जरिए अपने को बंदे को जहन्नम की आग से बचा लिया है। लेकिन दावत दी तो बचे ना, और दावत देने से पहले उसकी तीमारदारी की। एक याद रखना, हमारे यहाँ एक बहस चलती है, बीवी के हकूक पर जुमा पढ़ाओ, खामद के हकूक पर जुमा पढ़ाओ, माँ बाप के हकूक पर जुमा पढ़ाओ, चलते हैं ना, महसूस नहीं करना, आपस में बैठे मालूमात के लिए। कभी आपने इंसानियत के हकूक पर कभी जुमा पढ़ा? एक है मुसलमान के मुसलमान पर हकूक, एक है खामद के हकूक, बीवी के हकूक, माँ बाप के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, ये आपने पढ़ा है, सुना है? कभी इंसानियत के हकूक पढ़े? मौजूद नहीं। हालांकि वो दीन मैं कहने लगा हूं जरूरत से अल्लाह की तौफीक से, जो कुत्ते और बिल्ली को हकूक देता है, जो मरे हुए बंदे को हकूक देता है, क्या वो चलते फिरते इंसान को कोई हक नहीं देता? क्या ख्याल है? आज अंग्रेज कहते हैं ना कि भाई हम सबसे ज्यादा रहमदिल हैं, हम ये काम करते हैं कि हम कुत्ते और बिल्ली का ख्याल रखते हैं। खैर वो तो कुछ ज्यादा ही रखते हैं, वो तो खामद उनका होता कोई नहीं, कुत्ते शुत्ते रख रुक के अपना जो सिलसिला उनका चलता है, इतना प्यार नहीं साढ़े बारे से। असल मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क्या बयान किया, एक फहशा औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, उस पर अल्लाह ने उस बंदे को बख्शा कि नहीं बख्शा? सही हदीस सुनी है ना सबने। एक औरत को इस वजह से अजाब हो रहा था कि उसने एक बिल्ली रखी हुई थी, उसने उसको बांध के रखा। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने देखा कि चूंकि ना उसने बिल्ली को खुला छोड़ा कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज खा लेती, ना उसकी खुराक उसको दी, इस भूख की वजह से जब वो बिल्ली मर गई, इस पर उस औरत को अजाब होते हुए मैंने देखा। इसका मतलब है कुत्ते और बिल्ली के हकूक तो बयान कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अशरफुल मखलूकात है इंसान, क्या इंसानों का कोई हक नहीं है? लेकिन हमें इंसानियत के हकूक पर कभी अवेयरनेस नहीं दी गई, इसलिए एक फटेबाज सी तबीयत बन गई है, उलझो उलझाओ वाली तबीयत बन गई है। और वो जो हमारे रब ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी टीम है ना, इनकी ये सिफ्त है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में नरम है और काफिरों पर। तो मेरे नदीम भाई एडवोकेट हैं, जानते हैं, पूछ भी लीजिएगा, पूछिए ना जरा सियालकोट की कचहरियों में कितने केस लगे हैं जो हमारे हिंदुओं के साथ, इंडिया के साथ,
अमरीकियों के साथ, ठीक है, हमारे काफिर दुश्मनों के साथ जो फड्डे थे, कितने केस सियालकोट कचहरी में लगे हैं, कोई एक केस भी आपको नजर नहीं आएगा। 100% जो केस लगे हैं सगे बहन भाइयों के, कजनों के, रिश्तेदारों के लगे हैं कि नहीं लगे? रब कह रहा है काफिरों पर सख्त, अपनों पर नर्म। हम अमल से साबित कर रहे हैं काफिरों नाल साडा मसला ही कोई नहीं। मसला तो मेरे चाचे दे मुंडियां नाल है, मसला तो मेरे सके भरावां नाल है। वो उलट जब चले हैं तो याद रखना, जब उलट चले हैं कचहरियां आबाद हैं, जेलें भर गई हैं, गुंजाइश 4000 की है, कैदी 10,000 है, कत्ल भी हो रहे हैं, कागजों पर सुलह भी हो रही है, और सारी लड़ाई आपस के सगे करीबी रिश्तेदारों की है। काफिरों के खिलाफ हमारा एक केस भी सियालकोट की कचहरी में नहीं, एक केस भी। क्या ये उल्टी तरतीब है कि नहीं है? जो हमारे रब ने कहा तो उसके उल्ट चल रहे हैं। अब यहां जो मैं बात करने लगा वो समझें। हदीस के मुताबिक जो बंदा कत्ल हो जाए जंगों में, दुश्मन है, मुखालफ है, इसकी लाश का मुसला करना इस्लाम में इसकी इजाजत है। मुसला समझते हैं ना, टुकड़े करना, तशद्दुद बाद में करना, जिस तरह हमारे यहाँ चलता है, मैं आग ला देनी है जी, टोटे काट छड़ो जी, ये चलता है। अगर एक मरे हुए दुश्मन की लाश के टुकड़े करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो बिला वजह चलते फिरते इंसान की भी अल्लाह कोई कदर अल्लाह के यहां है कि नहीं है? तो मेरी ये गुजारिश है, एक हकूक है मुसलमान पर, एक हकूक है इंसानियत के, और इंसानियत को हकूक सबसे पहले इस दुनिया में अल्लाह ने दिए हैं, और दुनिया उसको जानती है बजरिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो बातें की गई थी, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर। कोई फजीलत फौकियत हासिल नहीं है, ये महज तकवा है। जिसका ज्यादा होगा वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसका कम है वो कम है, लेकिन बाकी कोई चीज तुम्हारा मेयार नहीं है। तो ये मैंने एक मिसाल दी। अगर हमारे यहाँ इंसानियत के हकूक हों, फिर इंशाअल्लाह हम अपने तमाम मुसलमान कलमा पढ़ने वालों की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर अल्लाह के नबी ने इंसानों का ख्याल रखा है तो हमें भी रखना चाहिए। इसमें एक आखिरी बात करके मैं आगे चलता हूं। अर्रहीकुल मखतूम एक किताब है, दुनिया में पहले नंबर पर आई है सीरत नबी पर। मौलाना सफ़ी रहमान रहमतुल्लाह अलैह, जो मुबारकपुर इंडिया के हैं, फौत हो चुके हैं, उन्होंने ये किताब लिखी। ये 70 मुल्कों के मुसन्निफों ने बुक्स लिखी, तो इसमें पहले नंबर पर आई। 50,000 रियाल उसका इनाम भी तय पाया। उसमें ये चीज़ें बड़ी डिटेल्स हैं, जिनमें से मैं एक बात करने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब बकरियां चराया करते थे ना अपने कज़न के साथ, तो कहते हैं एक दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेला शेला लगा तो मैं भी उधर चलूं। तो चलने लगे तो कहते हैं मेरे साथ ही नींद आ गई, मैं उधर ही ज़मीन पर लेटा और बन्ने के नाल ही लम्या पै के। आप कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली मेला शेला ख़त्म हो गया था। यहाँ से मैं एक बात लगाऊं करने, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले भी किसी फजूल सरगर्मी में मुलव्वस होने नहीं दिया। अभी नबूवत नहीं मिली, वो तो 40 साल के बाद मिली, लेकिन बचपना है। इसके बावजूद अल्लाह ने अपने नबी के किरदार को इतना साफ रखा कि कोई ऐसी महफिल मजलिस का आप हिस्सा ही नहीं बने जिसको बंदा नेगेटिव तौर पे ले सके। यहां से मैं एक बात करने लगा हूं, जब शादी हुई अम्मा जी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, आपकी उम्र 25 साल, अम्मा जी की 40 साल। नबूवत के मिलने से पहले 15 साल रसूलुल्लाह सल्लम ने जो गुजारे, वो वही नाज़िल हुई ना, पहली वही। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया घर आके कि मुझे चादर दे दो, कोई कंबल दे दो, परेशानी का इजहार किया। उस वक्त अम्मा जी ने एक बात कही थी, कहा अल्लाह की कसम आपका किरदार ये है, जो कमा नहीं सकते आप उनको कमा के देते हैं, जो ज़ईफ है नातव है आप उनका बोझ उठाते हैं, आप मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, आप जालिम के मुकाबले में खड़े होते हैं, आप एक सोशल हैं, मुआशरे का फायदा करने वाले हैं। ऐसे बंदे को मैं कसम उठा के कहती हूं अल्लाह कभी जाए। मुझे बताइए, मैं सवाल आपसे लगाऊं करने, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ इस चीज को भी तवज्जो से लेना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह सल्लम ने ये जो 15 साल गुजरे अम्मा जी के साथ शादी के बाद, इन 15 सालों में जितना खर्च आपने किया वो मुसलमानों पर हुआ था कि कुफार पर? मेरी बात समझ आई कि 40 साल में मिली है नबूवत, 40 साल से पहले 15 साल जो शादी के गुजरे, अम्मा जी ने जो माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया कि मेरा माल आपका ही माल है,
تو آپ اماں جی جو کہہ رہی ہیں کہ آپ جو کما نہیں سکتے ان کو آپ کما کے دیتے ہیں, آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا آپ اٹھاتے ہیں. جن کے بوجھ آپ اٹھاتے تھے وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ خرچ کرتے تھے وہ خرچ مسلمانوں پر ہوتا تھا یا غیر مسلموں پر؟ اس لیے کہ ابھی تک اسلام آیا نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بچپن میں کسی منفی سرگرمی میں جانے نہیں دے رہے, محفوظ رکھ رہے ہیں, اگر کفار پر خرچ کرنا ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کرنے دیتے؟ ایک بات, نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے انسانیت کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ تو یہ میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ انسانیت کے حقوق ذہن میں ہوں گے تو پھر ہم کسی کے کام آ جائیں گے. جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح کتے کو پانی پلایا گیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ جس نیکی کی چاہے جتنی مرضی قدر کرے وہ بے نیاز ہے. تو کسی نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات پر بھی رحم کرنے کا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو جگر رکھتی, ہر وہ چیز جس میں جان ہے, زندگی ہے, آپ اس پر رحم کریں گے تو اس پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. یہ میں نے بات اس لیے کر دی ہم اپنے دل و دماغ کو تھوڑا بڑا کریں. معذرت کے ساتھ عیسائیوں نے بالخصوص سیالکوٹ کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ضلع چونکہ ہمارے علم کے اندر ہے, یہاں کون دعوت کے کام کس طرح کر رہا ہے, کیا سوچ, کیا پالیسی, کیا منہج لے کے کون سی تحریک چل رہی ہے, ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے رسالوں میں باقاعدہ جو رپورٹس دی ہیں اس میں یہ ضلع بھی ان کے لیے بڑا زرخیز ہے. اور جہاں جہاں انہوں نے اپنی دعوت کا کام کیا ہے دو ٹولز انہوں نے استعمال کیے ہیں, ایک میڈیکل کی فیلڈ اور دوسری کھانے پینے کی, خوراک کی. یہ دو راستے اختیار کر کے جہاں جہاں کچے کمزور بودھے لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا. یہ جائے نا کینٹ کی طرف, بس سٹینڈ کی طرف سے ساتھ ہی ایک ہینڈل پورا ہے, کرسچن ٹاؤن یہ مکس ہے, تو وہاں پر ایک سالانہ اجتماع ہوتا ہے دعائیہ شفائیہ. تو ماشاءاللہ کنے ساڑے بھرا انجدے نے جڑے تر جاندے نے, پوچھو کدھر, سنیا تھے دعا ہونی ہی, آ گیا ہی بھی آ گئے ہیں. اور دعا وہ کروا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نمائندہ کھڑا ہے, وہ جو ان کے اپنے بندے کھڑے ہوتے ہیں وہ نمائندے بن کے لوگوں میں شفا تقسیم کر رہے ہیں, اور ہمارے بندے وہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی اسی بھی ایسے کام آئے ہیں. وہ اللہ دے بندے شفاعت دینی اللہ تعالیٰ نے. ہر ہسپتال میں یہ جملہ لکھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ تو اگر ہمارا ایمان اسلام بہتر ہوتا تو ہم تو اپنے رب سے بات کرتے نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ بھئی ان لوگوں نے دوائیوں کا کیمپ لگایا, انہوں نے راشن کے پیک تقسیم کیے اور ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا. اس کے نتیجے میں جہاں کچے کمزور بودھے کھوکھلے علاقے تھے, بالخصوص روانڈا کے, اراکان کے, برما کے ایسے علاقے جہاں پر معاشی بڑی کمزوری ہے, جنگوں نے ملکوں کو توڑ دیا, ایسی جگہوں پر یہ ریڈ کراس کے نام پر پہلے جا کے بمباریاں کروانا, پھر مرم پٹی کے نام پر اپنی دعوت دینا, پھر خوراک تقسیم کر کے اپنا پیغام سمجھانا, یہ دو راستے خدمت خلق کے ان لوگوں نے استعمال کر کے اتنا بڑا اسلام کا نقصان کیا, اہل اسلام کو دوسری طرف موڑا ہے. ہم گنتی نہیں کر کے پیش کر سکتے, اور ہم دعوت میں درس کے قائل ہیں, روٹی کی دعوت کے قائل کم ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے کا بار بار کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ بار بار کھانے کھلاؤ. کھانے کھلا کے اللہ کی توفیق سے دل نرم ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی بات کریں گے, بات ٹھیک ہو جائے گی, اس کی اثر میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. لیکن خرچ ہم کریں کوئی نہ, خدمت ہم کریں کوئی نہ, درس دے دیے 5-7 گھنٹے دا, اینڈ تے تسی کہو اشتہار تے جڑا لکھیا سی نا نوٹ وہ کھرے ایویں کسی نے لکھ چھڑیا سی تے سویرے جلسے دا اثر لے لو, پھر کنا کو ہوئے گا. ہمیں انسانی فطری تقاضوں کا بھی ذہن رکھنا ہے, اور ہمیں اپنی مخالف تحریکوں کو بھی سوچنا ہے تاکہ ہم دعوت کے کام کو لے کے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنے معاشروں میں انسانیت کی بنیاد پر جو خدمت کا راستہ اختیار کیا, اس سے بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ملی. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم دعوت کے کام کو علاقوں میں مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے رویے, اپنے لہجے, اپنے الفاظ,
ایک تو ان کا درست استعمال کریں, دوسرا شدتیں ان کو ذرا کنٹرول کریں, تیسرا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھلے پن کا اظہار کیا, کھلے پن کا, ایک بندہ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے قبیلے کا ایسا ایسا بندہ ہے. جب وہ قریب آ گیا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی بات سنی, اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا. اماں جی کیا کہنے لگی, کہتے ہیں آپ تو کہتے تھے بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں, اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی بہادر تو نہیں, جرت والا بھی کوئی نہیں, لیکن اگر آپ کسی شریر بندے کے شر سے بچنے کے لیے اس سے عزت کے ساتھ پیش آ جائیں, یہ سنت ہے کہ بزدلی ہے؟ کیا میں اپنی بات سمجھا سکوں کہ اگر آپ ایک کرپٹ برے بندے کے ساتھ عزت سے اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ اس کے شر میں بریک لگے, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے. اس کو منفی نہیں لینا چاہیے, انا کا مسئلہ بنا کے ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے, یہ دعوت کے راستے. اور آخری گزارش وہ میری یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, انسانوں کی خدمت کا کام بھی کرتے ہیں, الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بات کرنے لگا ہوں, ہم نے اپنے ضلع میں 1000 کے قریب ویلفیئر سوسائٹیز بنائی ہیں, 1000 کے قریب. اس میں الحمدللہ ایسی ایسی ہماری ٹیمیں ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں کے کام اپنے علاقوں میں دیہاتوں میں کیے. یہ جو تھرپارکر, سندھ اور یہ بلوچستان, ان علاقوں میں ہم نے جو کروڑوں روپے کے پروجیکٹ کیے, وہاں ہندو بہت زیادہ تھے, لیکن چونکہ خدمت انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے, الحمدللہ وہاں ایک معقول تعداد ہندوؤں کی نے اسلام قبول کیا, لیکن پہلے ہم نے وہاں دعوت کا, خدمت کا کام کیا. اتنی تیزی سے لوگ ہمارے قریب آئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں پر سندھ اسمبلی میں ایک ہندو ایم این اے نے باقاعدہ قرارداد پیش کی کہ ہمیں گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, اور قائم علی شاہ نے باقاعدہ اس وقت یہ باتیں کی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ نہ پڑھایا گیا, نہ کوئی پڑھا سکتا ہے, نہ اس طرح کے کلمے قبول ہوتے ہیں. لیکن جو ہم نے خدمت کی وہاں جہاں لوگ چھپڑوں کا, جوڑوں کا پانی پیتے تھے جس میں مینڈک ہے, ہمارے پاس وہ ساری تصویریں موجود ہیں, اسی جگہ سے کتا پانی پی رہا ہے, اسی چھپڑ سے ساتھ ہی عورتیں گھڑے کے اندر پانی بھر کے گھر لے کے جا رہی ہیں. ہم نے وہاں 2700 واٹر پروجیکٹ کے تحت کنویں اور نلکے لگوائے, اور اس طرح سمجھ لیں کہ 2.25 لاکھ کا ایک کنواں بھی لگا, 7 لاکھ کا ٹیوب ویل بھی لگا. لیکن الحمدللہ اس کام کے بعد ہم نے اپنی دعوت کو اپنی تقریروں سے بڑھ کے وہاں اثر نفوذ والا ہم نے محسوس کیا, جو کہ شاید صرف باتوں کے ساتھ سارا مسئلہ حل ہوتا نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ ہے اپنے ایریے کا کام, یہ ہے پاکستان کے اندر کا کام. دوسرا اور آخری کام یہ ہے کہ امت اگر تکلیف میں ہو اور ہم کہیں کہ صرف درس سن لو ہم سے, ہم آپ کے کام نہیں آ سکتے, تو یاد رکھنا نئے لوگ بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے, کیونکہ اسلام انٹرنیشنل دین ہے تو سوچ بھی انٹرنیشنل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, قرآن مجید ہدایت سارے عالموں کے لیے ہے, اور اللہ اور نبی کے پیروکاروں کی سوچ اپنے گاؤں سے باہر ہی نہ نکلے. یہ کون سا ویژن ہے, یہ کون سی سوچ ہے؟ اتنی محدود سوچوں کے ساتھ ہم کیا ٹکراؤ کریں گے, ہم کیا دنیا میں دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے؟ جس طرح ایک بندہ اپنے کاروبار کو درجنوں ملکوں میں پھیلانے کی پلاننگ کرتا ہے, اسی طرح ہم بھی اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بات کریں, اس سوچ پر کام کریں. آگے وسعت, طاقت, عقل, بصیرت, وسائل, یہ سب اللہ دیتا ہے, یہ سب اللہ دیتا ہے. تو اس میں جہاد کے نام پر اگر مظلوم مسلمانوں کی مدد کا تصور نہیں ہوگا تو پھر جو پچھلے مسلمان ہیں وہ بھی یرکیں گے بیچارے کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ زندگیوں کی عزتوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے سٹینڈ لینے والا کوئی نہیں. یہ خوفناک احساس نئے لوگوں کو آنے نہیں دے گا, پرانے لوگوں کو کمزور کرے گا. تو بطور مسلمان یہ تیسرا ٹول ہمارے لیے نمونہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. دعوت کا کام سر فہرست, خدمت کا کام اور کمزور مسلمانوں کی مدد کا کام, یہ 3 کام بنیادی طور پر آپ نے کیے, جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ نے, آپ کے خلفاء نے اس کو جاری رکھا. تو اللہ رب العزت نے کہ وہ وقت تھا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ ٹائم آ گیا
अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मरबा मील के इलाके पर आपके पैरोकार खड़े थे और आपका झंडा सरबुलंद था, लेकिन इसके लिए सिर्फ तकरीरें नहीं, खून देना पड़ा। कभी बदर में 70 मारे हैं तो उहद में 70 अपनी शहादतें पेश हो गई हैं। कभी हिजरतों के सफ़र हैं, कभी कुर्बानियों के सफ़र हैं, कभी ताइफ के सफ़र हैं, ये सारे सफ़र हैं, लेकिन बहरहाल ये सारे रास्ते हैं जो इस्लाम के गलबे के लिए चलते हैं। इसी पर हमारे रब ने जो हमें बात समझाई कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ और हदायत दे के खुद रसूल बना के भेजा है, ताकि ये दीन जो हमने दिया है ये सारी दुनिया के दीनों पर गालिब आ जाए, और इस गलबे में अकेले अल्लाह की गवाही काफ़ी है। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम युहिब्बूनहु। ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से पलट गया, पीछे हट गया, छोड़ गया, तो याद रखे हम बहुत जल्द तुम्हारी जगह नए लोग ले आएंगे, और ऐसे लोग लेके आएंगे, ऐसी कौम लेके आएंगे वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो काफरों पर सख्त होगी, वो अपनों पर नरम होगी, और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद का काम भी करेगी। वला यखाफुना लौमत लाइम, लोग बड़ी बातें करेंगे लेकिन वो किसी की तानो मलामत की कोई परवाह नहीं करेगी, अपने मिशन को जारी रखेगी। आखिर में फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिस पर चाहता कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। हम अपने रब से दुआ करते हैं हमारा रब वो तमाम रास्ते और तरीके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, हमें उन पर शरह सदर भी दे और अमल की तौफीक भी दे, और हमारा रब कबूल करके हमें माफ़ कर दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह खिताब फरमा रहे सन अजीम अज़बी स्कॉलर जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख भाई एहसानुल्लाह मंसूर साहिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख साहब दे इल्म अमल दे अंदर बरकत फरमाए। बड़े ही अहसन अंदाज दे नाल तुहाडे सामने